پی ٹی وی کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا، ایک جیسی ہی بریکنگ ہوتی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ود ان فیو یہ اپنی افادیت کھو دے گا۔ ایک زمانہ تھا جب خبر کا لفظ ایک سچائی کی گواہی دیتا تھا، اخبار کی سرخی لوگوں کے دن کا آغاز ہوا کرتی تھی اور ٹیلی ویژن پر چلنے والی بریکنگ نیوز فیصلہ کن سمجھی جاتی تھی۔ مین سٹریم میڈیا اقتدار کے ایوانوں میں بھی دھڑکن کی طرح دھڑکتا تھا، لیکن وقت کا پہیہ رکا نہیں۔ وہ اخبارات، وہ نیوز بلیٹنز، وہ تحقیقاتی رپورٹس، سب کچھ آج بھی موجود ہے، لیکن کیا عوام کی توجہ بھی وہی ہے؟ ایک انقلاب آیا، ڈیجیٹل انقلاب، اور جیسے جیسے یہ بڑھا ویسے ویسے مین سٹریم میڈیا کے اقتدار کی عمارت میں دراڑیں پڑنے لگی۔ مگر یہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیا یہ زوال ہے یا ایک نیا جنگ؟ یہ وہ زمانہ تھا جب خبر دینے کا حق صرف چند ہاتھوں میں تھا۔ صحافی تحقیق کرتے، معلومات کی چھان بین کرتے اور پھر ایک ذمہ داری کے ساتھ عوام تک خبر پہنچاتے۔ پھر آیا 21ویں صدی کا سب سے بڑا طوفان، ڈیجیٹل میڈیا، جس نے خبر کی تعریف ہی بدل کر رکھ دی۔ اب ہر کوئی رپورٹر تھا، ہر کوئی اینکر، ہر کوئی مبصر، اور ہر موبائل فون میں ایک نیا نیوز چینل۔ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بھی ٹی وی کو بہت چیلنجز آئے، لیکن دیکھیں میں ہمیشہ خود احتسابی پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے خود کیا غلط کیا۔ تو ایک تو ہم آپس میں صحافی بہت بٹے ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم بھول گئے ہیں کہ جو خبر یا قلم کی جو اہمیت تھی وہ سب سے زیادہ تھی، اس کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی ریٹنگ آ رہی ہے اس کا انٹرویو کر دو، سوشل میڈیا پہ جو دیکھا جا رہا وہی کرو۔ کریڈیبلٹی کا ایشو بہت بڑا ہے پاکستان کے میڈیا نے تھوڑے عرصے میں، اب وہ یوں لگتا ہے کہ اب پی ٹی وی کے اندر اور پاکستان کے جو غیر سرکاری میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ اب آپ ایک کیٹیگری سے لے کے پی ٹی وی تک اور کسی بھی نیچے والی کیٹیگری تک دیکھیں گے کہ مخصوص معاملات کو لے کے، مخصوص شخصیات کو لے کے ایک جیسے ہی ٹکرز ہوتے ہیں، ایک جیسی ہی بریکنگ ہوتی ہے، اور شاید تجزیہ کار بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس ٹائم وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اسے بہت بڑا چیلنج ہے ڈیجیٹل میڈیا سے۔ اور اگر مین اسٹریم میڈیا نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، ود ان فیو ایئرز یہ جو ہے یہ اپنی افادیت کھو دے گا، اور یہ جیسے اخبارات کسی دور میں ہم سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہیں، لیکن آج وہ ثانوی سی شکل اختیار کر گئے، اسی طرح یہ جو مین اسٹریم میڈیا یہ بھی اختیار کر جائے گا اگر اس نے اپنی پالیسی نہ بدلی۔ خبر کی رفتار تو تیز ہو گئی مگر سچائی کہیں پیچھے رہ گئی۔ آج ہم ایک ایسے وقت میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ریٹنگ نے خبر کی حقیقت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا واقعی مین اسٹریم میڈیا کا وقت ختم ہو چکا ہے؟ کیا یہ صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر رہ جائے گا، یا پھر یہ ایک نئے انداز میں دوبارہ ابھرے گا؟ الیکٹرانک میڈیا وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو گیا ڈیجیٹل میڈیا پہ۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک پروگرام کو ان کا آن ایئر ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن جب اس کے وہ کلپس بنا کے شیئر کرتے تو وہ وائرل ہوتے اور وہ ملینز بلینز میں چلے جاتے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اب جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پیچھے آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، ٹی وی وہیں کا وہیں ہے، ہر دور کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اگلے دن اخبار پڑھتے تھے اور ڈیٹیلز تفصیلات لیتے تھے، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، چلے پی ٹی وی تھا، لوگ رات 9 بجے کا انتظار کرتے تھے کہ ہم بلیٹن سنتے تھے، پھر پرائیویٹ میڈیا ہے تو لوگوں نے کہا ادھر معاملہ ہوا اگلے 10 منٹ میں خبر آپ کے پاس ہوتی تھی، لوگ اب اس سے بھی نکل گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم ٹی وی سامنے، میں کم از کم خود ٹی وی میں کام کرتا ہوں، سوائے اس سے کہ مانیٹرنگ کے لیے ٹی وی نہیں دیکھتے، نہ گھروں میں دیکھتے ہیں، نہ کسی اور جگہ پہ دیکھتے ہیں، شاید وہ چیز موبائل فون میں چلی گئی ہے۔ میڈیا کی ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے سوسائٹی میں اہمیت، لیکن چونکہ ہم جب یہ بھول جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا بہت پاورفل ہے۔ نہیں ہے پاورفل۔ کریڈیبلٹی دیکھیں آپ، اخبار کی زیادہ ہے یا سوشل میڈیا کی زیادہ ہے، ٹی وی کی زیادہ ہے یا سوشل میڈیا کی زیادہ ہے؟ ٹی وی میں بھی چند ٹی وی چینلز کی ہے۔ فار می اٹس گیم آف کریڈیبلٹی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فیز ہے سوشل میڈیا کا۔ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریموو ٹی وی ایز میڈیا اینڈ نیوز پیپر ایز میڈیا سورس۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر مدھم ہو چکی ہے۔ خبر کی حقیقت کا فیصلہ ویوز اور لائکس کی بنیاد پر کیا جانے لگا ہے۔ 2030 میں میڈیا کیسا ہوگا؟ کیا ٹی وی چینلز باقی رہیں گے؟ کیا اخبارات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے؟ یا کیا خبریں لکھنے کی بجائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود خبریں بنائے گی؟ ہمیں اگلے 5 سال میں دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا میں کیا کچھ آئے گا۔
ہمیں آج سے 2 سال پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی نہیں تھی، اب آ گئی ہے. یہ آگے کیا کچھ ہوگا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم تو اس سے کاؤنٹر نہیں اس کو کر پا رہے، ہم تو اس کے اثرات سے متاثرہ ہیں. تو 5 سالوں میں کیا تبدیلیاں آئیں گی کہ دنیا کی سپیڈ کتنی ہے، ٹیکنالوجی کی سپیڈ کتنی ہے، میرا خیال ہے ہماری اس میں کوئی تیاری نہیں. اگلے 5 سال بعد ڈیجیٹل میڈیا ول بی دا مین اسٹریم میڈیا، اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی وقت ختم ہو جائے گی. اب دیکھ لینا، پہلے ڈی ایس این جیز کروڑوں روپے کی ڈی ایس این جیز بنتی تھی، اب آپ یہ اس گیجٹ سے بیٹھ کے اور آپ پوری دنیا میں لائیو ہو سکتے ہیں. دنیا بدل رہی ہے. اب ہم تو ابھی 4G میں جی رہے ہیں نا، لوگ تو اس سے اگلے کی جنریشن میں پہنچ گئے ہیں. سو اب ہمیں اگلے چند سالوں میں یہ ساری روایات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ سارے اس چھوٹی اسکرین کے اوپر آ جائیں گے، اور اسی اس چھوٹی اسکرین سے آپ اور دنیا کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور یہ بڑی اسکرین جو ہے نا یہ ایبسلوٹ ہو جائے گی. سوشل میڈیا ہی ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ٹی وی اس وقت سہارا لے رہا ہے سوشل میڈیا کو. جتنی ہماری پروگرامنگ ہے ہم سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جرنلسٹ کام کس طرح کی کریں گے. کیونکہ دیکھیے ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے آرڈیننسز پاس کیے ہیں یا جو ایکٹس پاس کیے ہیں، وہ تو ہماری فریڈم کو روک رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی سوشل میڈیا کے سہارے ہے اور سوشل میڈیا اللہ کے سہارے ہے. جب تک پڑھے لکھے لوگ کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کرتے سوشل میڈیا پہ، تو ہم اسی بحث میں الجھے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن سوال باقی ہے. یہ میڈیا کا نیا دور ہے. ایک طرف آزادی، دوسری طرف ذمہ داری، ایک طرف رفتار اور دوسری طرف سچائی. سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کریں گے. یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس ایک نئے باب کا آغاز ہے.